ہم سے جیتا نہیں ہے۔ جی کون؟ مفتی امجد قاسمی بول رہے ہیں؟ آپ کون؟ میں محمد طاہر رضا قادری بول رہا ہوں۔ بولیے۔ ہاں، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے۔ یہ حضرت میرے ہاتھ میں کتاب فتاوی رشیدیہ تھی، اس میں ایک عبارت پڑھی تھی میں نے، اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا میں آپ سے۔ پوچھیے۔ ہاں، اس میں ایک سوال کیا کہ سائل نے کہ جناب مولوی محمد اسماعیل صاحب مرحوم جو ہمراہ سید احمد صاحب علی رحمہ کے شہید ہوئے تھے، ان کو مردود کہنا اور بے ایمان کافر کہنا درست ہے یا نہیں؟ اور اگر نہ درست ہے تو مردود اور بے ایمان کہنے والے کا کیا حکم ہے؟ اور تقویت الایمان جو تصریح مولانا مرحوم کی ہے، اس کا مطالعہ کرنا اور پڑھنا اچھا ہے یا برا؟ تو اس کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ مولوی محمد اسماعیل صاحب عالم متقی اور بدعت کے اکھاڑنے والے اور سنت کے جاری کرنے والے اور قرآن و حدیث پر پورا عمل کرنے والے اور خلق اللہ کو ہدایت کرنے والے تھے، اور تمام عمر اسی حالت میں رہے۔ آخرکار فی سبیل اللہ جہاد میں کفار کے ہاتھ شہید ہوئے، پر جس کا ظاہر حال ایسا ہو وہ ولی اللہ اور شہید ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون، اور کتاب تقویت الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور رد شرک و بدعت میں لاجواب ہے۔ ان اولیاء الا المتقون، ان اولیاء الا المتقون، جی تو پڑھ لیجیے صحیح کہ آپ پڑھنا دیکھیے دوبارہ دیکھیے 42 تو آپ پڑھ لیں صحیح۔ میرے سمجھ میں تو ایسی آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ میری سمجھ میں تو یہ آ رہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ کیا؟ ارے جو اس میں لکھی ہوئی ہے ویسے میں ان اولیاء الا المتقون، ان الاولیاء الا المتقون، ہاں ہاں، ان اولیاء الا المتقون، ان اولیاء، ہاں 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 یہی ہے ہاں ہاں، کہ ان اولیاء اللہ ہے، اللہ نے دیا اس میں، الا المتقون دیا اس میں۔ چلیے کیا چلیے۔ ہاں تو چھپائی کی اس میں غلطی ہوئی کچھ۔ اور کتاب تقویت الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور رد شرک و بدعت میں لاجواب ہے۔ استدلال اس کے بالکل کتاب اللہ اور حدیث سے ہیں، اور اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے اور موجب اجر کا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے مفتی صاحب کہ اس کتاب کو رکھنا، اسے پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا کیا عین اسلام ہے؟ ایسا عقیدہ ہے آپ کا کہ یہ کتاب عین اسلام ہے؟ نہیں تو ہم آپ کے بارے میں عقیدے کے بارے میں پوچھیں گے نا، جیسے آپ میرے عقیدے کے بارے میں پوچھیں گے تو میں آپ کے عقیدے کے بارے میں پوچھوں گا، تو آپ اپنے عقیدے کے بارے میں بتائیں گے نہیں؟ مجھ سے پوچھنا آپ، میں بتاؤں گا آپ کو، آپ اپنا جواب دیں پہلے اس کا۔ کیا یہ کتاب جو ہے عین اسلام ہے تقویت الایمان؟ سنیے میری بات سنیے۔ آپ سوال کرنے مجھے آئے ہیں تو سوال کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ کے لیے، آپ سے سوال کرنے کے لیے وقت ہوگا، اور آپ جو سوال کرتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ میں نے کب آپ سے سوال کیا؟ کیوں، آپ نے نور حسن بھائی کو اس دن 11 بجے فون کیا تھا رات کے؟ آپ کو کیا تھا؟ ارے نور حسن بھائی کو کیا تھا، نہیں میں لائن پہ نہیں تھا اس دن۔ نور حسن سے ہمارا کیا معاملہ تھا، کیا نہیں معاملہ تھا؟ ارے اسے چھوڑو، یہ معاملے الگ الگ نہیں ہوتے، یہ شریعت کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، تو سب کے لیے برابر ہے، یکساں ہے سب۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں تو مجھے جواب کیوں نہیں دو؟ تو مجھے آپ جواب دو نا اس کا۔ ارے مجھے اس کا جواب دو نا آپ۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ نے اس دن نور حسن سوال کیا۔ پسینے کے چھوٹنے لگے آپ کو؟ اچھا، پسینے چھوٹنے لگے مجھے؟ چلیے بولیے، آپ بولیے۔ یہ ڈینگا مت ماریے، ڈینگا مت ماریے، آپ ڈینگا مت ماریے، آپ ڈینگا مت ماریے، مجھے اس بات کا جواب دیجیے آپ۔ یہ ڈینگا بہت جانتا ہوں میں تمہاری، میرے بھی ایک بات کا، یہ گیدڑ بفی کسی اور کو دینا، یہ دیوبندیوں کی میں بہت جانتا ہوں۔ آپ مجھے صرف یہ بتاؤ کیا اس کتاب کا تقویت الایمان کا رکھنا عین اسلام ہے؟ کیا یہ کتاب عین اسلام ہے؟ کنز الایمان کا رکھنا عین ایمان ہے؟ کہاں لکھا ہوا عین ایمان ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں پوچھ رہا ہوں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ ارے تو کہاں، کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہماری کیا عین اسلام ہے اس کا رکھنا؟ آپ کہہ دیجیے نہیں ہے نا، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ارے کوئی لکھا ہوا تو بتاؤ کہاں ہے۔ قرآن کی بات ہوگی وہ قرآن کی، ارے وہ قرآن کی بات ہوگی۔ یہ سوال پہ سوال کرنا، آپ مفتی ہو، کیسے مفتی ہو آپ؟ ارے آپ مفتی کیسے ہو یہ بتاؤ؟ آپ سوال پہ سوال کر رہے ہو۔ سنو میری بات سنو، میری بات سنو مفتی صاحب،
مسلمانوں دیکھو یہ کہہ رہا ہے ہاں ارے جاہل صاحب میں نے یہ نہیں کہا ایمان نہیں ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سوال پہ سوال کرنا جہالت ہے، جہالت۔ آپ مفتی ہیں، میرے سوال کا جواب دو پہلے، سوال کے بعد میں سوال ہوتا ہے، پہلے سوال کا جواب ہوتا ہے۔ مفتی صاحب پہلے مجھے یہ جواب دو کہ تقویت الایمان کا رکھنا یہ جو تمہارے مولوی نے لکھا ہے کیا عین اسلام ہے؟ کیا یہ عین اسلام ہے؟ ارے عین اسلام اس کا رکھنا مجھے یہ بتاؤ۔ ارے تم پسینے تمہیں چھوٹ رہے ہیں، مجھے چھوٹ رہے ہیں پسینے، تم تو کہہ رہے ہو کہ پسینے چھوٹنے لگے۔ دیکھو کتا کی طرح کون بھوک رہا، میں بھوک رہا۔ ارے تم بد کلامی کر سکتے ہو صرف، تمہارے پاس دیوبندی بڑے بڑے تمہارے مفتیوں کے پاس جواب نہیں ہے، تم بد کلامی کر سکتے ہو صرف، اور کچھ نہیں تمہارے پاس۔ مجھے یہ بتاؤ، میرے سوال کا جواب دو کہ یہ کتاب جو تقویت الایمان کو اس نے تمہارے مولوی نے قطب عالم نے تمہارے لکھا ہے کہ اس کا رکھنا، اسے پڑھنا، اس پہ عمل کرنا عین اسلام ہے، تو اس پہ عمل کرنا عین اسلام ہے، تو کیا یہ عقیدے ہیں تمہارے دیوبندیوں کے کہ اس پہ عمل کرنا عین اسلام ہے؟ ابھی جب میں بات کرنا چالو کروں گا، کرو بات، کرو بات کا جواب دو، یہ ڈینگے مت مارو، جواب دو۔ ارے جواب دو اس کا، مجھے یہ جواب دو کہ اس کتاب کا پڑھنا، اس پہ رکھنا اور اس پہ عمل کرنا عین اسلام ہے۔ اے مفتی امجد صاحب دیکھیے سنیے، بد کلامی آپ کر سکتے ہو، جواب نہیں دے پاؤ گے۔ میں تمہارا غلام نہیں ہوں۔ تو تمہارے باپ کا کوئی غلام ہے جو رات کے 12 بجے 11 بجے تم فون کرتے ہو، سوال کرتے ہو اور پھر بھاگتے ہو فون کاٹ کے؟ آپ کے پاس فون کیا تھا تمہارے میں تھا نہیں لائن پر۔ ارے مجھے جواب دو، مجھے جواب دو، جواب۔ میرے پاس میں تیرے فون کیا؟ ارے جواب دو، جواب۔ جاہل دیکھیے سامعین حضرات، اس جاہل کی بات دیکھیے، مفتی ہے دیوبند کا، اس مفتی سے میں سوال کر رہا ہوں تو میرے سوال کا جواب دیے بغیر ہی بات کلامی کر رہا ہوں مجھ سے۔ مجھے سوال پہ سوال نہیں ہوتا، اس کا جواب میں دوں گا، اس کا جواب میں دوں گا۔ اگر کہیں میرے کتاب میں لکھا ہوگا تو اس کا دفاع میں کروں گا۔ اس کا دفاع کرو، اس کا جاہل، اس کا دفاع کرو پہلے۔ اے جاہل مفتی امجد، اس کا دفاع کرو پہلے اس کا۔ یہ جو عین اسلام کہا ہے اس نے، تو اس کتاب میں تقویت الایمان میں، اے جاہل، تقویت الایمان میں لکھا ہوا ہے، اسماعیل دہلوی لکھ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ یہ کون سی حدیث کوٹ کی سنیں اے جاہل مفتی؟ یہ تقویت الایمان میں اسماعیل قتیل نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں، تو اس پہ عمل ہے تمہارا؟ اے جاہلو بارے میں جو ترجمہ ہے قرآن میں۔ سامعین حضرات یہ دیکھیے دیوبندی مفتی ہے، یہ اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے، جواب نہیں دے سکتا، یہ جواب دے نہیں سکتا۔ ہمارے کون سے عالم نے لکھا ہے کہ اس کا رکھنا عین اسلام ہے؟ یہ بتا۔ ارے قرآن کی بات ہے نا، قرآن پہ عمل کرنا، اسے رکھنا عین اسلام ہے، واقعی میں وہ قرآن کی بات ہے، یہاں کتاب کی بات ہے، وہ قرآن کی بات ہے، قرآن کو تو رکھنا عین اسلام ہے، اسے اس پہ عمل کرنا بھی عین اسلام ہے۔ ارے جاہل صاحب وہ قرآن کی بات ہے، جاہل قرآن کی بات ہے، وہاں کتاب کی بات نہیں ہے، یہاں کتاب کی بات ہے۔ یہ دیکھیے بڑبڑ کرنے لگا یہ جاہل، دیکھیے سامعین حضرات یہ آ گیا بڑبڑ پہ، اب یہ بڑبڑ پہ آ گیا، اب یہ دیوبندی مفتی بڑبڑ پہ آ گیا۔ ارے جاہل مفتی، اے جاہل مفتی بڑبڑ، اے بڑبڑ کی دکان، بڑبڑ کی دکان، اے جاہل کتے، اے کتے سور، ارے سور اور کتا تیرا تھانوی خود اپنے آپ کتاب میں لکھ رہا ہے۔ سور بات تو سن، اب تم مجھے اس کا جواب دو اے مفتی امجد۔ ارے کیسا بے شرم بے حیا ہے یہ، دیکھیے مفتی دیوبندی مفتی کیسا بے شرم بے حیا ہے، جواب نہیں دے رہا۔ میں پوچھ رہا ہوں یہ بتاؤ مفتی امجد کہ یہ تقویت الایمان پہ عمل کرنا تمہارا عین اسلام ہے؟ تقویت الایمان میں اسماعیل قتیل نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، تو کیا اس پہ عمل ہے دیوبندیوں تمہارا؟ دیکھیے سامعین حضرات یہ ہے ان کی کاہلی مٹانی دیوبندیوں کی، ان کے پاس جواب نہیں ہے، صرف رو کے ہنس کے تم کاہلی مٹا سکتے ہو دیوبندرو، لیکن تمہارے پاس جواب نہیں ہے، تمہارے پاس جواب نہیں ہے۔ اور اب سنیے، تمہارے الیاس ہمن نے فتویٰ دیا ہے کہ جو نبی کو مردہ کہے وہ کافر ہے، تو الیاس ہمن کے فتوے سے تمہارا اسماعیل دہلوی کافر ہوا، تمہارا اسماعیل دہلوی کافر ہوا۔ اور سنو اے مفتی امجد تمہارا اسماعیل دہلوی تمہارے الیاس ہمن کے فتوے سے کافر ہو گیا، اور اسی کتاب میں تقویت الایمان میں لکھا ہوا ہے جو کوئی کسی کی صورت کا خیال باندھے اور یوں سمجھے کہ جب میں اس کا نام لیتا ہوں زبان سے یا دل سے، یا اس کی صورت یا اس کی قبر کا خیال باندھتا ہوں، تو وہ وہی اس کو خبر ہو جاتی ہے، تو ان باتوں سے مشرک ہو جاتا ہے، اور اس قسم کی باتیں سب شرک ہیں، خواہ یہ عقیدہ انبیاء اولیاء سے رکھے، خواہ پیر شہید سے، خواہ امام یا امام زادے سے، خواہ بھوت پری سے، پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات سے ہے، وہ اللہ کے دینے سے،
غرض اس عقیدے سے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے. اب سامعین حضرات یہاں تو مشرک بنا رہا ہے یہ. اب سنیے اس کا عقیدہ. اب یہ کتاب تذکرۃ الرشید میں رشید احمد گنگوئی کیا لکھتا ہے؟ اب سنے گا نہیں ابھی یہ سنے گا نہیں. یہ اپنے اکابروں کے ساتھ میں بھی غداری کر رہا ہے. اس کے اکابروں نے میرے اعلی حضرت کو مسلمان مانا ہے. ارے تم چپ ہو یار, تم چپ جاؤ. صدام اسے بھونکنے دو, یہ کتا ہے, اس کے پیٹرول لگ گیا. اب یہ بولے گا نہیں. اب دیکھو اس میں یہ تذکرۃ الرشید میں اس کا رشید احمد گنگوئی کیا لکھتا ہے. اس کا تم اپنے اکابروں کی بھی دھجیاں اڑا رہے ہو یہاں. تم اپنے اکابروں کے منہ میں پیشاب کر رہے ہو. تمہارے اکابروں نے چاروں نے کافروں نے مسلمان مانا ہے اعلی حضرت کو مسلمان مانا ہے تمہارے اکابروں نے. جن اکابروں کے تم عین اسلام کتاب کو مانتے ہو, دیوبندی, امجد, قاسمی, انہوں نے مسلمان مانا ہے میرے اعلی حضرت فاضل بریلوی کو. تم اپنے اکابروں کو بھی غدار ہو. ابے تم اپنے اکابروں کو غدار ہو. تمہارے اکابروں نے مسلمان مانا اعلی حضرت کو. اب سن لے گا, سن. اب یہی گندگوئی کیا لکھتا اپنی کتاب میں. گندگوئی کیا لکھتا اپنی کتاب میں. حاجی دوست محمد خان مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی کے ایک نہایت مخلص خادم تھے. ایک بار ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہو گئی, ہاتھ پاؤں کی نبضیں چھوٹ گئیں, غشی طاری ہو گئی اور تمام جسم ٹھنڈا ہو گیا. حاجی صاحب کو اہلیہ کے ساتھ محبت زیادہ تھی, بے قرار ہو گئے. پاس آ کر دیکھا تو حالت خیر تھی, صرف سینے میں سانس چلتا ہوا محسوس ہوتا تھا. زندگی سے مایوس ہو گئے, رونے لگے اور ہاتھ سرہانے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی. چند لمحے گزرے تھے کہ دفتر مریضہ نے آنکھیں کھول دی اور ایک لمبا سانس لے کر پھر آنکھ بند کر لی. سب نے سمجھ لیا کہ اب وقت اخیر ہے. حاجی دوست محمد خان اس حسرتناک کفارے اس نظارے کو دیکھ نہ سکے, بے اختیار وہاں سے اٹھے اور مراقب ہو کر حضرت امام ربانی کی طرف متوجہ ہوئے. یہ وقت آ گیا, ہو تو خاتمہ بالخیر ہو اور زندگی باقی ہو تو یہ تکلیف جو متواتر 3 دن سے ہو رہی ہے رفع ہو جائے. مراقبہ کرنا تھا کہ مریضہ نے آنکھیں کھول دی اور بائیں باتیں کرنی شروع کر دی. نبضیں ٹھکانے آ گئیں اور افاقہ ہو گیا. وہ 2 دن میں قوت بھی آ گئی اور بالکل تندرست ہو گئیں. حاجی صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ جس وقت مراقب ہوا حضرت کو اپنے سامنے پایا اور پھر تو یہ حال ہوا کہ جس طرف نگاہ کرتا حضرت امام ربانی کو باحیثیت اصلیہ موجود دیکھتا تھا. 3 شبانہ روز یہی حالت رہی. اب اسماعیل دہلوی کے فتوے سے یہ تمہارا رشید احمد گنگوئی کافر ہو گیا, مشرک ہو گیا. اے دجال, تمہارا یہ رشید احمد گنگوئی مشرک ہو گیا اس کے فتوے سے. جو اس نے اسماعیل قتیل نے فتویٰ لگایا تقویۃ الایمان میں, اس کے فتوے سے رشید گنگوئی تمہارا مشرک ہو گیا. کاہلی مٹاتا رہے دجال, تمہارے پاس جواب نہیں ہے. کاہلی مٹا سکتے ہو صرف, لیکن تمہیں رضا کے شعر کی بات کا جواب نہیں دیا جائے گا. رضا کی شعر کی بات کا جواب نہیں دیا گا تم سے جواب نہیں دیا جائے گا. اب جاہل اس کا جواب تو دے کہ تقویۃ الایمان, جب تقویۃ الایمان عین اسلام ہے تو یہ عین اسلام میں جو باتیں لکھ رہا ہے اس سے تو تیرا رشید احمد گنگوئی مشرک ہو گیا. تیرا رشید احمد گنگوئی مشرک ہوگا پکا. رئیس المنافق, احمد رضا خان کو کافر کہا ہوں, تم قسم کھا کے کہہ دو کہ میں نے نہیں کہا ہے. تو اسے تو بچا لے, پہلے انہیں تو بچا شرک سے. تو جھوٹ بولتا رہے. یہ سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے, سب سامعین سن لیں گے, سامعین خود فیصلہ کر لیں گے. سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے. کون کسے کافر کہے گا اور کون کسے مشرک کہے گا. تیرے اسماعیل دہلوی کے فتوے سے تیرا رشید احمد گنگوئی مشرک اور تیرے الیاس جھمن کے فتوے سے تیرا اسماعیل دہلوی کافر. کیونکہ اسماعیل دہلوی کے نے کہا ہے تقویۃ الایمان میں کہ نبی نے فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. اور الیاس جھمن کا فتویٰ یہ ہے کہ جو نبی کو یہ کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے وہ کافر ہے. تو الیاس جھمن کے فتوے سے تیرا تقویۃ الایمان والا اسماعیل قتیل کافر, اور تیرے تقویۃ الایمان والے کے اسماعیل دہلوی کے فتوے سے تیرا رشید احمد گنگوئی, یہ مراقبے میں بیٹھا رشید احمد گنگوئی اس کے سامنے آ گیا, تو یہ تیرے فتوے سے اسماعیل دہلوی کے فتوے سے یہ مشرک ہو گیا. اب تو مجھے اپنی کتاب کا تو جواب دے. پہلے دیوبندی مشرک, تو خود مشرک ہو گیا. اس کا فون کاٹو, صدام فون کاٹو, ہو گیا اس کا کام. یہ اب کاہلی مٹا رہا ہے, کاہلی مٹا رہا ہے, اس کا فون کاٹ دو, اس کا کام ہو گیا. فون کاٹو اس کا. دیکھیے سامعین حضرات, یہ دیوبندی مفتی ہے امجد, میں اس سے سوال کر رہا ہوں تو اس سے تقویۃ الایمان کا جواب نہیں دیا گیا. اب یہ جواب نہ دے کے اپنی کاہلی مٹا رہا ہے, صرف اپنی کاہلی مٹا رہا ہے اور نازیبا کلمات اپنی زبان سے نکال رہا ہے. یہ صرف بد کلامی کر سکتے ہیں لیکن یہ بریلوی کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ مطلب اسماعیل دہلوی کے فتوے سے اس کا رشید احمد گنگوئی مشرک اور الیاس جھمن کے فتوے سے اس کا اسماعیل قتیل کافر.
آپس میں ایک دوسرے کافر مشرک ہو رہے ہیں. یہ ان کا حال ہے ان دیوبندیوں کا. اب دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے. اگر میرے کسی عالم نے کنز الایمان کو لکھا ہے کہ اس کا پڑھنا، اسے رکھنا، اس پہ عمل کرنا عین اسلام ہے، تو وہ قرآن ہے، قرآن کے لیے کہا ہے. اگر کہا بھی ہوگا تو کسی نے، ویسے تو میرے سامنے کوئی ایسی بات گزری نہیں ہے، ابھی ہم نے سنی نہیں یہ بات کہ کسی نے ایسا لکھا ہے. تو یہ تو بات کتاب کی ہے. اس کا مولوی رشید احمد گنگوہی اپنی فتاوی رشیدیہ میں لکھ رہا ہے کہ تقویت الایمان کو پڑھنا، اسے رکھنا، اس پہ عمل کرنا عین اسلام ہے. تو جب یہ عین اسلام ہے تو اب یہ عین اسلام کتاب میں اس میں اس کا اسماعیل دہلوی اپنی کتاب میں اس میں تقویت الایمان میں لکھ رہا ہے صفحہ 8 پر کہ یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں دوبارہ، اس نے سننے نہیں دی، کہ جو کوئی کسی کی صورت کا خیال باندھے اور یوں سمجھے کہ جب میں اس کا نام لیتا ہوں زبان سے یا دل سے، یا اس کی صورت یا اس کی خبر کا خیال باندھتا ہوں تو وہیں اس کو خبر ہو جاتی ہے، تو ان باتوں سے مشرک ہو جاتا ہے. اور اس قسم کی باتیں سب شرک ہیں، خواہ یہ عقیدہ انبیاء و اولیاء سے رکھے، خواہ پیر و شہید سے، خواہ امام یا امام زادے سے، خواہ بھوت پری سے، پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات سے ہے، خواہ اللہ کے دینے سے. غرض اس عقیدے سے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی بات عقیدہ رکھنا مشرک ہو جاتا آدمی. اب سنیے دوسری جگہ تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 321 میں رشید گنگوہی لکھتے ہیں کہ حاجی دوست محمد خان مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کے ایک نہایت مخلص خادم تھے. ایک بار ان کی اہلیہ کی طبیعت سخت خراب ہو گئی، ہاتھ پاؤں کی نبضیں چھوٹ گئیں، غشی طاری ہو گئی اور تمام جسم ٹھنڈا ہو گیا. حاجی صاحب کو اہلیہ کے ساتھ محبت زیادہ تھی، بے قرار ہو گئے. پاس آ کر دیکھا تو حالت غیر تھی، صرف سینے میں سانس چلتا ہوا محسوس ہوتا تھا. زندگی سے مایوس ہو گئے، رونے لگے اور سرہانے بیٹھ کر یاسین شریف پڑھنی شروع کر دی. چند لمحے گزرے تھے کہ دفعتاً مریضہ نے آنکھیں کھول دی اور ایک لمبا سانس لے کر پھر آنکھ بند کر لی. سب نے سمجھ لیا کہ اب وقت اخیر ہے. حاجی دوست محمد خان اس حسرتناک نظارے کو دیکھ نہ سکے، بے اختیار وہاں سے اٹھے اور مراقب ہو کر حضرت امام ربانی کی طرف متوجہ ہو کر متوجہ ہوئے کہ وقت آ گیا ہو تو خاتمہ بالخیر ہو اور زندگی باقی ہو تو یہ تکلیف جو متواتر 3 دن سے ہو رہی ہے دفع ہو جائے. مراقبہ کرنا تھا کہ مریضہ نے آنکھیں کھول دی اور باتیں کرنی شروع کر دی، نبضیں ٹھکانے آ گئیں اور افاقہ ہو گیا. 2-3 دن میں قوت بھی آ گئی اور بالکل تندرست ہو گئے. تو حاجی صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ جس وقت مراقب ہوا حضرت کو اپنے ساتھ سامنے پایا اور پھر تو یہ حال ہوا کہ جس طرف نگاہ کرتا حضرت امام ربانی کو بحیت اصلیہ موجود دیکھتا تھا. 3 شبانہ روز یہی حالت رہی. اب سامعین حضرات آپ غور فرمائیں، ادھر تقویت الایمان والا لکھ رہا ہے اگر آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ میں جسے پکارتا ہوں، جس کے لیے مراقب ہوتا ہوں تو اس کی صورت میرے سامنے آ جاتی ہے، تو ان باتوں شرک پکا مشرک ہے، وہ شرک ہوتا ہے. ادھر اسی تذکرۃ الرشید میں یہ رشید احمد گنگوہی خود لکھ رہے ہیں کہ ان کے جب مرید نے انہیں مراقب ہو کر ان کی طرف مراقبے میں بیٹھے تو رشید احمد گنگوہی فوراً حاضر ہو گئے اور ان کی اہلیہ کو افاقہ بھی ہو گیا، وہ تندرستی بھی ہو گئی، ٹھیک بھی ہو گئی. تو اب اس تقویت الایمان والے کے فتوے سے یہ رشید احمد گنگوہی مشرک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ دیوبندیوں کا حال ہے ان کا. اور یہ دیوبندی مفتی بات کرنے تیار نہیں، بڑبڑ کرنی شروع کر دی. اس نے بات سن نہیں رہا، اس نے جواب نہیں دیا مجھے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اب یہ اعلی حضرت پر پہنچتے ہیں، لان تان کرتے ہیں. اعلی حضرت پر پہنچ کر یہ اپنے اکابروں کو گندا کرتے ہیں اور اپنے اکابروں کی بات کو ٹھکراتے ہیں، کیونکہ انہی کے اکابروں نے جن کی یہ بات کرتے ہیں، جن کے یہ مسلک پر چلتے ہیں، ان اکابروں نے میرے اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان مانا. انہی کی کتابوں کے حوالے سے، انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا مسلمان مانا ہے. تو سامعین حضرات آپ خود فیصلہ کریں، خود اس آڈیو کو صحیح طریقے سے سنیں کہ یہ کتنی بڑی، کتنے غلیظ قوم ہے، کتنے گندے ان کے عقیدے ہیں. ان کے آپس میں تصادم دیکھو، آپس میں ٹکراؤ دیکھو ان کے فتوے سے. ادھر الیاس ہمن پاکستان کا جو ان کا اس وقت موجود ہے مولوی، جو بہت بڑا ان کا عالم ہے، اکابروں میں گنا جاتا ہے ان کے، اس نے ابھی ان میں 2 گروپ ہوئے، بلکہ دونوں کئی گروپ ہوئے اس میں. تو اس نے مماتیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مردہ ہے. تو اس نے فتویٰ دیا ہے کہ جو نبی کو مردہ کہے وہ کافر ہے. تو اب اس تقویت الایمان والے اسماعیل قتیل نے اسی تقویت الایمان میں لکھا ہے، جو ان کی عین اسلام کتاب ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹی حدیث انہوں نے کہیں سے کوٹ کی کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں معاذ اللہ. تو جب اس کا یہ عقیدہ ہے
اور یہ کہتے ہیں کہ تقویت الایمان کا رکھنا عین اسلام ہے، اس پہ عمل کرنا عین اسلام ہے، تو ان دیوبندیوں کا بھی یہی عقیدہ ہوگا. تو ان کا جب یہ عقیدہ ہے تو الیاس ہمن کے فضلے سے سارے دیوبندی کافر ہوئے. سامعین حضرات آپ غور فرمائیں، یہ ان دیوبندیوں کا حال ہے. لہذا آپ ان لوگوں سے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائیں اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.